طریقہ سیکھا. اس ذات سے میری مراد ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و اخیار شہنشاہ دی وقار رحمت للعالمین کونین کے سب سے انوکھے سب سے نرالے دائی حلیمہ کے جگر پارے سیدہ آمنہ کی آنکھوں کے تارے رب کے دلارے احمد مجتبہ کملی والے مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح قلم نہ ہوتا یہ محفل کن فقہ نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا نہ عجم نہ ہوتا. قابل تکریم صدر محترم اور معزز مہمانان اعظام اور قابل احترام حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین باتمکن خدائے کارساز کی ہم کمزور و ناتواں بندوں پر یہ عظیم نوازش ہوئی کہ ہم یہ پرمسرت اور پرخلوص پروگرام اور مجلس اجتماعی نکاح یعنی سمو لگن منعقد کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اس عظیم سعادت پر ہم اپنے مالک ارض و سما کا شکر ادا کرتے ہیں اور بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہے کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام اور اجلاس بحسن خوبی انجام تک پہنچے. آمین. میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے. میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے. وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار کے اندر. وہی تو مکڑیاں جالے کبوتر بھیج دیتا ہے. وہ عبرتناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو. وہی تو فرعون کے گھر میں پیغمبر بھیج دیتا ہے. سامعین ذی وقار قرآن کریم کی تلاوت سے زبان عجیب حلاوت مٹھاس اور شیریں سکونی کے مزے لوٹتی ہے اور پھر اس کا سننا اہل ایمان کے لیے سامعہ نواز ہے. اس کا صوتی جمال روح و بدن میں سرساری کی لہر دوڑا دیتا ہے. قرآن مجید کے صوتی جمال سے مسحور قلوب کسی بھی غنا اور گانے کی نغمگی سے مستغنی ہو جاتے ہیں. یہ کوئی حسن مبالغہ نہیں ہے. یہ ایک ابدی حقیقت ہے جس کی شہادت انسان ہی نہیں بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ دے سکتا ہے. لہذا اب ہم تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتے ہیں رفیق محترم قاری اسعد صاحب سعودی کو کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز فرمائے کہ محفل کی ابتدا ہے قرآن مجید سے. رحمت کے پھول برسیں گے ذکر سعید سے اور سناؤ قرات اصحاب دہر کو ظلمت شب سے نکالو سحر کو. کیا تمہیں معلوم نہیں کہ قرآن قرات نے بدل ڈالا تھا تقدیر عمر کو. قاری اسعد صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما
ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين صدق الله العظيم माशा अल्लाह जगमगा उठी फिजा नूर खुदा का चमका पढ़ने कुरान जब कारी खुश इल्हान आए वजज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ा कारी साहब मुअज़्ज़ज़ सामिईन तिलावत कलामुल्लाह के बाद सरकार दो आलम रहमत दो आलम नबी मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नजराने अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ रफ़ीक़ मोहतरम कारी आसिफ साहब को कि वो आए और नातिया कलाम पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कयाम आखिरी है, कलाम आखिरी है, कयाम आखिरी है, कलाम आखिरी है, कयाम आखिरी है, कलाम आखिरी है, सभी अंबिया का इमाम आखिरी है, वो ख़त्मे रसूल है, इमामुर रसूल है, वो महबूब बानी दानाए सुबुल है, वो ख़त्मे रसूल है, इमामुर रसूल है, वो महबूब बानी दानाए
سبل ہے نبی محترم ہے ہمارے لیے سب نبی محترم ہے ہمارے لیے سب مگر مصطفیٰ کا مقام آخری ہے نبی محترم ہے ہمارے لیے سب مگر مصطفیٰ کا مقام آخری ہے السلام علیکم ماشاءاللہ۔ اب قاری ولی اللہ کوساڑی صاحب کو میں نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ وہ جن کا تذکرہ موجود ہے قرآن کے پاروں میں ہے قدر و منزلت جن کی فلک کے چاند تاروں میں انہی کی سیرت و کردار کی باتیں سناؤ تم شراب علم کی محفل میں سوغاتیں مٹاؤ تم۔ کیمرہ والے اور میڈیا والے ذرا سینٹر چھوڑ کر بیچ کا راستہ چھوڑ کر آپ اپنا کام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دو تین اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں۔ سرکار کی گلیوں سے ہر وقت گزر ہوتا سرکار کی گلیوں سے ہر وقت گزر ہوتا سرکار کی گلیوں سے ہر وقت گزر ہوتا ہر وقت گزر ہوتا اے کاش مدینے میں اپنا کوئی گھر ہوتا اے کاش مدینے میں اپنا کوئی گھر ہوتا اور ایک شعر اور کہ سرکار مدینہ کے قدموں سے لگا رہے تا قدموں سے لگا رہے تا گر شہر مدینہ کا چھوٹا سا کنکر ہو
حاضرین دی وقار، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کا یہ اجلاس اور پروگرام اجتماعی نکاح یعنی سمو لگن سے متعلق ہے۔ الحمدللہ آج کل 46 نکاح ہونے جا رہے ہیں۔ حاضرین، معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو نکاح ہونے جا رہے ہیں اس کا پورا انتظام کیا ہے فیض سلیمانی ٹرسٹ، جس کے صدر اور پریزیڈنٹ ہیں قاری احمد علی صاحب، اور مرحوم یونس لطیف اورا والا ٹرسٹ، جس کے صدر اور پریزیڈنٹ ہیں جنید بھائی اورا والا صاحب، اور مدرسہ انوار القرآن کے جس کے ٹرسٹی ہیں رئیس بھائی تمیر بھائی قاری سراج صاحب اور مولانا عبدالواحد صاحب۔ چنانچہ اس ہونے والے 46 نکاح کے اندر ہر ایک جوڑے کو ان مذکورہ حضرات کی جانب سے روزمرہ کی ضروریات کی گرہستی کی تمام چیزیں دی جا رہی ہے۔ فجزاکم اللہ احسن جزا، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ معزز حاضرین، فیض سلیمانی ٹرسٹ اور مرحوم یونس لطیف اورا والے ٹرسٹ نے اس کے علاوہ اور بہت ساری خدمات انجام دی ہیں، رفاعی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، خدمت خلق کے اعتبار سے اور تعلیمی اعتبار سے، جن میں سے چند نمونے کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ پر عمل کرتے ہوئے کہ اپنے پروردگار کے انعامات کو بیان کرتے رہو اور لوگوں کو ترغیب دیتے ہوئے کہ کار خیر میں پیش قدمی کرنا چاہیے۔ چنانچہ پچھلے سال 15 نکاح کروائے، عالیہ بیڑ گاؤں میں اسکول کی ضرورت تھی تو وہاں اسکول بنوا دی، اون میں 1000 کٹ تقسیم کی، اور کوساڑ میں 500 کٹ تقسیم کی، لمبایت میں 200 کٹ تقسیم کی، اور ابھی آئندہ کل یعنی 15 فروری بروز منگل کو موتیا کا آپریشن یعنی کیٹریکٹ آپریشن کروایا جائے گا، جس میں 500 سے 700 لوگوں کا موتیے کا آپریشن فری میں کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو اور محنتوں کو قبول فرمائے اور دارین میں اجر عظیم سے نوازے کہ بہتر ہے کہ نہ ڈالو ستاروں پہ کمندے، انسان کی خبر دو کہ وہ دم توڑ رہا ہے۔ اور آج کے اس پروگرام میں مختلف اعتبار سے ان کے علاوہ اور بہت سے لوگوں نے محنت کی ہے، جن میں سر فہرست MMS گروپ اور JSB گروپ ہے اور MSC گروپ، لبیک گروپ اور اپنا گروپ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو اور محنتوں کو قبول فرمائے اور دارین میں اجر عظیم سے نوازے کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اپنے جذبات کچل کر دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا یہی وہ منزل ہے جہاں انسانیت تکمیل پاتی ہے، اور عبادتوں کا آسمانوں پر قبولیت کا درجہ حاصل کرنا انسانوں کے زمینی کردار پر منحصر ہوتا ہے۔ مکرمی سامعین، اب ہم اپنے معزز مہمانوں کا استقبال کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے قاری احمد علی صاحب کا استقبال کرنے کے لیے شال پوشی اور ٹرافی کے ذریعے رئیس بھائی کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ شال پوشی اور ٹرافی کے ذریعے قاری احمد علی صاحب کا استقبال فرمائیں۔ مولانا حذیفہ صاحب کے بھائی ہیں، ان کا استقبال کرنے کے لیے میں اسلم بھائی چائنیز والوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ٹرافی اور شال کے ذریعے استقبال کریں۔ مولانا حذیفہ اسلم بھائی چائنیز والے۔ انکل جنید بھائی اورا والوں کا استقبال کرنے کے لیے میں حاجی شمس الدین جو کہ رئیس بھائی کے والد صاحب ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ شال اور ٹرافی کے ذریعے ان کا استقبال کریں۔ اسلم بھائی جنید بھائی تھوڑا آگے کاری سیرت بیچ میں ہی رہو، جنید بھائی کا
आ जाओ, शॉल बाकी है, शॉल देना बेटा, शॉल। चलो आ जाओ। मुफ्ती सैयद अनस साहब का इस्तकबाल करने के लिए मैं कारी अहमद अली साहब को दावत देता हूँ कि वो शॉल और ट्रॉफी के जरिए इनका इस्तकबाल करें। असलम भाई 2 मिनट रुक जाओ, असलम भाई 2 मिनट रुक जाओ। इधर सना खान साहिबा का इस्तकबाल करने के लिए मैं रईस भाई को दावत देता हूँ कि वो शॉल और ट्रॉफी के जरिए इस्तकबाल करें। रईस भाई, अरे रईस भाई तो जाओ ना यार, अरे रईस भाई जाओ ऊपर। रईस भाई हाजी शमसुद्दीन। ले लो नीचे, एक्स्ट्रा वालों को नीचे ले लो। थोड़ा ये साइड, इधर देखो, इधर थोड़ा आ जाओ, आप इधर आ जाओ। बस जुनैद भाई आप देखो, इधर देखो जुनैद। यहाँ आगे से जरा भीड़ कम करें, ये आगे यहाँ से जरा भीड़ कम करें, जरा साइड पे आ जाए। इसके बाद हाजी शमसुद्दीन महबूब शेख जो रईस भाई के वालिद साहब हैं, इनका इस्तकबाल करने के लिए मैं कारी अहमद अली साहब को दावत देता हूँ। कारी सिराज साहब का इस्तकबाल करने के लिए मैं कारी अहमद अली साहब को दावत देता हूँ कि शॉल और ट्रॉफी के जरिए इस्तकबाल करें। अनीस भाई, इसके बाद मुफ्ती अल्लाह बख्श का इस्तकबाल करने के लिए अब्दुल्ला भाई रहने वालों को मैं दावत देता हूँ। अनीस भाई इसके बाद मैं मुफ्ती अनस साहब के वालिद साहब जो है हाजी सैयद अली,
ان کا استقبال کرنے کے لیے قاری احمد علی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ شال پوشی سے ان کا استقبال کریں۔ MMS گروپ کے صدر امین بھائی اور نائب صدر قیصر بھائی کا استقبال کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عبداللہ بھائی ریلوے والوں کو کہ وہ ان کا استقبال کریں۔ آجا بھائی جان۔ امی چیریٹیبل ٹرسٹ کے پریزیڈنٹ صاحبہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ سال پوشی کے لیے میں دعوت دیتا ہوں۔ سراج بھائی برانٹو موربی ٹنکاریا ہال کے صدر کا استقبال کرنے کے لیے میں رفیق بھائی لال بٹنگ والوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ان کا استقبال کریں۔ انیس بھائی پلہ کا استقبال کرنے کے لیے میں جنید بھائی بورا والوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ کیا استقبال کریں۔ رئیس بھائی اور قاری سراج صاحب کا استقبال کرنے کے لیے میں JSB گروپ کی طرف سے ان کے ذمہ داروں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ان کے گروپ کی طرف سے ان دو حضرات کا استقبال کریں۔ مشتاق بھائی پٹیل سماج کے پرمکھ کا استقبال کرنے کے لیے میں جنید بھائی بورا والا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ان کا استقبال کریں۔
جاوید بھائی دہلین کا استقبال کرنے کے لیے میں قاری سراج صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ٹرافی کے ذریعے جاوید بھائی کا استقبال کریں۔ رئیس بھائی پلاسٹک کا استقبال کرنے کے لیے میں قاری احمد علی صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ سید رونق علی کا استقبال کرنے کے لیے میں قیصر بھائی پیرزادہ کو دعوت دیتا ہوں۔ رفیق بھائی لال بلڈنگ والوں کا استقبال کرنے کے لیے میں رئیس بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ شال کے ذریعے ان کا استقبال کریں۔ ظہور بھائی لال بلڈنگ والے جو علمیم کے گجرات لیول کے سنگٹھن منتری ہیں، ان کا استقبال کرنے کے لیے میں عبد الواحد بھائی جو کہ نفیق کے صدر ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ان کا استقبال کریں۔ واجد بھائی امین بھائی ناتانی کا استقبال کرنے کے لیے میں ظہور بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ان کا استقبال کریں۔ ببلو لبیک گروپ کے جو ذمہ داران ہیں محسن بھائی، اسلم بھائی، ذاکر بھائی، نظام بھائی، یہ لوگ دل سے قاری سراج صاحب کا استقبال کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قاری سراج صاحب کا استقبال کریں۔ معزز حاضرین، اس کے بعد ہمارے اس پروگرام کے خصوصی مہمان مفتی سید انس صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ ثنا خان صاحبہ کا
تعارف اور انٹروڈکشن کرانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حاجی نور دینا صاحب کو کہ وہ آئے اور تعارفی کلمات سے ہم سامعین کو نوازے کہ کبھی کبھی سکون کے لیے دوا کی نہیں کسی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Respected Qari Ahmad Ali Sahab, Damat Barakatuh, present Ulama Ikram, present dignitaries on the stage, Mufti Anas Sayyid Sahab, Damat Barakatuh, उनके वालिद साहब सैयद अली साहब और उनकी शरीक हयात and our honorable sister Sana Khan and all my fellow brothers and sisters, और ऑफ कोर्स मैं मेरे साथी मीडिया वाले भाई बहनों को यहाँ पे इस्तकबाल और स्वागत करता हूँ। It gives us an immense pleasure to welcome you all at the event. This prestigious event organized by Majlis Faiz Suleimani Trust under the able leadership of Qari Ahmad Ali Sahab Damat Barakatuh and in association with Date Latif Purawala Trust under the chairmanship of Junaid Purawala Sahab, who is like my brother and my great friend. Today we have gathered here under this roof for the most prestigious and pious event of group wedding of 46 couples, alhamdulillah. And I am tasked with the most difficult task of introduction. ये जो इंट्रोडक्शन है ना आज काम છે वो અઘરું છે કારણ કે કંઈક વધારે બોલાઈ જાય તો પણ તકલીફ, મહેમાનોની શાનમાં કંઈક ઓછું બોલાય તો પણ તકલીફ, એટલા માટે હું એડવાન્સમાં જ બધાથી માફી માંગી રહ્યો છું કે કંઈક ઓછું કે વધારે બોલાઈ જાય તો માફ કરજો. I am really blessed. I feel blessed to share this lovely dais with such wonderful and honorable guests. मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और बहनों, जैसे मैंने जिक्र किया मस्जिद फैज़ सुलेमानी ट्रस्ट जिनके सदर है कारी अहमद अली साहब दामत बरकातुहू, और दूसरा जो जिक्र किया डेट यूनुस लतीफ़ पुरावाला ट्रस्ट जिनके चेयरमैन है जुनैद पुरावाला साहब, ये दोनों का काम नेकी और भलाई का काम मैं करीब 25 साल से देख रहा हूँ कि दिन हो या रात हो 24/7 365 दिन ये खिदमत में लगे रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। रात हो दिन हो, गरीब यतीम मिस्कीन बेवा ये समूह लग्न हर साल करवाते आए और इंशाल्लाह करवाते रहेंगे। चाहे हॉस्पिटल की लाइन से काम हो, फ्री कैटरेक्ट ऑपरेशन, फ्री कोचिंग क्लासेस, फ्री कंप्यूटर क्लासेस, और ना जाने कितने लिस्ट लंबी है, वक्त कम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब दुआ करेंगे दोनों हजरात से अल्लाह ऐसे काम लिया करेंगे तंदुरुस्ती में, जान माल इज्जत आबरू में अल्लाह को बरकत दे। और कभी कभी तो इन दोनों हजरात को देख के मुझे भी रश्क होता है कि अल्लाह मेरे से भी इन हजरात जैसा थोड़ा बहुत कुछ काम ले लेवे, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इनको देख के ही मैं भी थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आजीज़ाना गुजारिश है कि जो हमारे दोस्त यहाँ पे खड़े हो, कारी साहब ने रिक्वेस्ट की है कि अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए। हाँ, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इन हजरात के काम देख के मैं भी रश करता हूँ कि अल्लाह मुझसे भी ऐसे कुछ थोड़े बहुत अल्लाह के लिए नेकी और भलाई का काम ले लेवे। और कभी कभी मैं मेरा थोड़ा सा वक्त देता हूँ इस यकीन के साथ कि अल्लाह तो कादिर है कि उंगली कटाने पे भी मुझे शहीद का मर्तबा दे दे। और एक और बात कहना चाहता हूँ जो करीब मेरे और कारी साहब और हमारे ग्रुप में 15 साल से पेंडिंग है कि जब मैं छोटा था
मैंने छोटा इन द सेंस कल तक 10-15 साल पहले तो मैं कारी साहब की हजरत की मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, इनका फॉलोअर हूँ, फैन हूँ, तो उनके बयान की नकल किया करता था इस नियत से कि नकल करते करते मैं असल हो जाऊँ। Alhamdulillah, we are humbled by the gracious presence of Mufti Anas Sahab Damat Barakatum, who is an Islamic scholar and a young promising successful businessman. उनके वालिद साहब का भी इस्तिकबाल करते हैं and of course our sister Sana Khan, who need no introduction. The life of our sister Sana Khan is nothing more than a miracle. Alhamdulillah, our sisters have moved from our past to the present, and now she is a real strong pillar of belief, encouraging and motivating other sisters to follow and obey the orders of Allah. She is engaged in the activity of Dawat by preaching and spreading words of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, traveling across the country, giving lectures, bayans, explaining and convincing our sisters in the society to change the course of life along with their dunya with deen, and to bring them towards Allah and the orders of Allah. I really felt happy when I read her message on Instagram and social media in 2020 that she's quitting the entertainment industry and to spend the life in the service of humanity and to follow the orders of Allah. ये हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ी मिसाल है, हमारे लिए भी, हमारे घर की औरतों बच्ची के लिए भी. And Alhamdulillah, she believes in the humanity. She believes that humanity, service to humanity is to service to God, which you could see now. ये इतनी जहमत उठा रही है एक सिटी से दूसरी सिटी, just preaching and serving the humanity. जितना हो सके हम दुआ करते हैं अल्लाह इनको खूब हिम्मत ताकत दे मुफ्ती अनस के साथ, और इस काम में दावत और टीचिंग से काम में अल्लाह हमेशा लगे रहे, ये अपनी दुआ है. और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये बात कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि खिदमत थी तो खुदा मरे थे. दुनिया में कोई भी चीज़ सस्ती और आसानी से नहीं मिल जाती, तो ये तो खुदा का है, लेकिन अपना मानना है कि खुदा यूं ही मिल जाए, तो उसके लिए थोड़ा सेक्रीफाइस, बलिदान, अपने अमाल वो सब सुधारने होंगे. और साथ साथ में अपनी बात को ख़त्म करके ये जितने भी यहाँ पे शादी हो रही है और जितने भी हम सब शादीशुदा है उनको खूब मुबारकबादी देता हूँ. अल्लाह पाक खूब बरकत दे, मोहब्बत दे, और हम सबको अल्लाह खूब सुखी रखे, खुश रखे, आबाद रखे. जज़ाकुमुल्लाहु खैर. अस्सलाम वालेकुम. माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ाकुमुल्लाह. सामईन दी वक़ार, अब हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुफ्ती सैयद अनस साहब को अपने नासिहाना कलिमात से नवाजने के लिए दावत देते हैं इस शेर के साथ कि चश्मे अक़वाम से मख्फ़ी है हकीकत तेरी, है अभी महफ़िल हस्ती को ज़रूरत तेरी, जिंदा रखती है ज़माने को हरारत तेरी, कौकबे किस्मत इम्कान है तलाक़त तेरी. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलातु व सलामु अला रसूलिहिल करीम. अम्मा बाद. हम सब के मुरब्बी और मुहसिन, बल्कि मेरे तो उस्तादुल असातिज़ा हज़रत कारी अहमद अली साहब मेरे उस्तादों के भी उस्ताद हैं, हज़रत मौलाना हुज़ैफा साहब, जुनैद भाई, और जितने भी उलमाए किराम और मेहमानान इज़ाम और मीडिया के साथी यहाँ मौजूद हैं, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप हज़रात ने बहुत मोहब्बत अता फरमाई और हज़रत कारी साहब ने इस मुबारक मजलिस में मुझे और मेरी अहलिया मोहतरमा को बुलाया और ये मौका दिया. मैं हज़रत कारी साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ. ये मजलिस वो मजलिस है कि इतने सारे घर आबाद हो रहे हैं कि हमें पता नहीं, और उनके घर को आबाद कर देना
گویا اللہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا. آسمان سے فرشتے اللہ کو کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ یہ کتنی زبردست مجلس ہو رہی ہے کہ جہاں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی امت کے گھر آباد ہو رہے ہیں، اور اس کے اندر جن حضرات نے بھی تعاون کیا، ساتھ دی، محنت کی، ان سب کو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی نسلوں کو آباد کر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو آباد کر دے. مجھے پتہ نہیں ہے لیکن حضرت قاری صاحب اس طریقے کے پروگرام کرتے رہتے. میری گزارش ہے، درخواست تھی، شاید یہاں پہلے بھی ہوتا ہوگا کہ آئندہ اس طریقے سے حضرت درخواست کر رہا تھا کہ ہمارے جو ملک کا ایک نورانیت ہے اور اس کو کہیں گے کہ ایک خوبصورتی ہے کہ ہم لوگ سارے مل کر رہتے ہیں، کہ ایک اگلا پروگرام اس طریقے سے ہو کہ میں میری اہلیہ انشاءاللہ، ابھی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم لوگ بھی اس میں پورا تعاون کریں گے کہ ہمارے ہندو بھائی کی بھی شادیاں اس میں ہو اور ان کے بھی گھر آباد ہو، کہ اس طریقے سے ایک نظام بنے. حضرت قاری صاحب کے میں نے دیکھے ہیں کہ جو ماشاءاللہ سے احمد آباد وغیرہ میں اس طریقے سے پروگرام کیے، تو یہ صورت میں بھی یہ نظام ہو انشاءاللہ میں میری اہلیہ پورا ہمارا تعاون کریں گے کہ ہمارے ہندو بھائی اور جتنے بھی مذاہب والے ہیں ان کی بھی جن کو ضرورت ہے ان کی بھی ہم شادیاں کرائیں اور ان کے بھی گھر آباد کرائیں، اور جن کے نکاح ہو رہے ہیں ان کو بھی بہت بہت مبارکباد دے رہا ہوں کہ اللہ رب العزت اب کے گھروں کو صد و شاداب کرے، آباد کرے اور زندگی کی اصل خوشیاں نصیب کرے. یہ نکاح ایک ایسی عبادت ہے کہ نماز آدمی پڑھتا ہے، قول باندھتا ہے، سلام پر ختم ہو جاتی ہے. رمضان کا روزہ سال میں ایک دفعہ ہے، صبح شروع ہوتا ہے، غروب پر ختم ہو جاتا ہے. مال ہے زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ، مال ہے زندگی میں حج ایک دفعہ. لیکن نکاح ایسی عبادت ہے کہ آج نکاح ہوا اور موت کی شام تک جب تک یہ نکاح ہے وہ عبادت ہی عبادت ہے. کہ بیوی کو لقمہ منہ میں ڈال دینا یہ بھی سنت، اور اس پہ بھی ثواب، اس پہ بھی اجر، اور کوئی نیکی کے اوپر ہے. یعنی میاں بیوی آپس میں تو میں ہو ہی جاتی ہے، اور اس کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کو سوری کر دے، ایک دوسرے سے معذرت کر دے، معاف کر دے، اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یعنی یہ کتنی بڑی عبادت ہے، اور یہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ رب العزت نے اتنا بہترین اور اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ جنت میں بھی اس رشتے کو باقی رکھا کہ بھائی جنت میں نہ کوئی رشتہ باقی رہے گا سوائے میاں بیوی کے. تو یہ بہت بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ نکاح کو عام فرمائے اور ہم سب کی فحاشی سے حفاظت فرمائے. اور پھر ایک دفعہ استادوں اساتذہ حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب کے لیے بہت دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ ہم پر تادیر سلامتی کے ساتھ رکھے. اللہ تعالیٰ حضرت کی زندگی میں صحت عافیت سلامتی کے ساتھ زندگی سے فرمائے. اور اس پروگرام میں جن جن ساتھیوں نے اور اس طریقے کے جو پروگرام کرتے ہیں اللہ رب العزت ان سب کو اپنی زندگی بہت خوشحال رکھے. اور یہاں جو مہمانان اعظام آئے ہوئے ہیں ان سب کا شکر گزار ہوں اور ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت لے کر آئے. اللہ رب العزت آپ سب کو بہت خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے حفظ امان میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ فجزاکم اللہ احسن جزا مفتی صاحب. مکرمین سامعین، اب ہم اس پروگرام کے روح رواں اور اس اجلاس کے صدر ذی وقار قاری احمد علی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت قاری صاحب اپنے مسحور کن اور انوکھے انداز میں ہم سامعین کو قیمتی نصائح سے نوازیں اور نکاح کا پروگرام دعا وغیرہ سے اس اجلاس کو تکمیل فرمائے. ناز کرتا ہے زمانہ، ناز کو بھی ناز ہے، تم بلندی پر رہو، دل کی یہی آواز ہے. اور کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو رہرو بھی تو منزل بھی تو، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو. مائک پہ لگا، مائک پہ لگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله مولانا العظيم.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی صدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بہت ہی محترم اور مکرم علماء کرام، اساتین علم و فضل، مہمانان کرام، خدمت کرنے والے تمام ساتھی اور تمام حضرات، میں کلمات تشکر یعنی سب کا شکریہ ادا کرنا ہو تو بعد میں ادا کروں گا انشاءاللہ، لیکن ایک دو تین باتیں مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. پہلے یہ پورا مجمع ایک بات کا پکا ارادہ کرے کہ جو سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ. میں نے ایک ساتھ میں آواز سے بولیں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے بولو انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے تو یہ بات شروع کروں، جیسے ہمارے بیٹے مفتی انس نے بھی فرمایا کہ واقعتاً آج کا یہ مجمع جس میں 46 نکاح 46 نکاح ہونے جا رہے ہیں اور ہم سارے دلہوں کو اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں، یہ 46 دلہے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، بس تھوڑی دیر میں ان کا نکاح ہونے والا ہے. تو یہ نکاح کی مجلس اللہ کی قسم بہت پیاری مجلس ہے. ساتھ میں سننا یہ رحمت کی مجلس ہے، مغفرت کی مجلس ہے، برکت کی مجلس ہے، اور پھر اللہ کا احسان ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے وہ رجب کے مہینے میں ہو رہا ہے. رجب کا مہینہ آج ہم سب یہاں پر جمع ہیں. ہم کو نہیں معلوم کہ رجب کو رجب کیوں کہتے ہیں. کسی کو بھی پوچھو یہ مہینہ کون سا، وہ کہے گا رجب کا مہینہ. لیکن رجب کے معنی آتے احترام، عزت، شرافت، منقبت. اللہ نے یہ مہینے کو عزت دی ہے، اللہ نے اس مہینے کا احترام رکھا ہے، اللہ نے اس مہینے کو بزرگی عطا فرمائی ہے. یہ رحمت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ. علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جو بھی نیکی کرو گے اللہ کئی گنا کر کے اس کا ثواب دے گا. تو الحمدللہ آج ہم نکاح کی مجلس میں جمع ہے. ایک نکاح کی مجلس ہوگی، معلوم نہیں ہم کو کتنا ثواب ملے گا. یعنی نکاح پڑھانے والے کو بھی ثواب، نکاح یہ 46 دلہے کے پڑھنے والے کو ثواب، یہ ہماری 46 دلہنیں بچیاں ان کو ثواب، سارے مجمع کو ثواب. آمین کہو کہ اللہ یہ رجب مہینے کا اجر عظیم اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور جیسے ایک بات سمجھنا کہ نکاح جو ہے نا، نکاح یہ سب سے پہلی عبادت ہے. بھائی یہ نکاح سب سے پہلے کہاں ہوئے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا قرآن پاک کی روشنی میں کہ سب سے پہلا نکاح حضرت آدم اور حضرت حوا کا جنت میں ہوا. سب سے پہلا نکاح حضرت آدم اور حضرت حوا کا جنت میں ہوا. یعنی جس وقت جنت میں نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی زکوٰۃ، نہ کوئی حج، سب سے پہلے دنیا یہ قائم ہو رہی ہے تو پہلا نکاح کہاں پہ ہو رہا ہے؟ جنت میں. معلوم ہے نکاح اول عبادت ہے. دا فرسٹ عبادت جو اس ورلڈ میں ہے وہ نکاح ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہو رہا ہے حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمْ اسْكُنْ أَنْتَ وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آدم کا نکاح حضرت حوا کے ساتھ یہ جنت میں ہو رہا ہے. پورا مجمع بتائے گا اس وقت نماز تھی، اس وقت روزہ، اس وقت زکوٰۃ، حج کچھ نہیں. بولو دنیا کی سب سے پہلی عبادت وہ نکاح ہے. اور ایک عجیب بات بتاؤ، آخری عبادت بھی نکاح ہے کیونکہ ہم سب جنت میں جائیں گے. بولو انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے. جنت میں جائیں گے کوئی ہم کو نماز پڑھنے نہیں کہے گا، کوئی ہمیں روزہ رکھنے نہیں کہے گا، کوئی ہمیں حج کرنے نہیں کہے گا. لیکن ہاں جنت میں قرآن کریم نے فرمایا مومنین مردوں کا مومنات عورتوں کے ساتھ اور مومنین مردوں کا حوروں کے ساتھ نکاح ہوگا، جس کو قرآن کریم میں 27ویں پارے میں اللہ نے فرمایا متکئین علی سرر مصفوفہ. اور آخری عبادت بھی کیا ہے؟ نکاح ہے. اللہ یہ ہمارے 46 دلہوں کو بھی قبول فرماوے اور اللہ ہمارے جتنے کنوارے ہیں یا کنواری بیٹیاں ہیں اللہ سب کو مناسب رشتے عطا فرماوے. ایک دوسری بات، یہ نکاح جو ہے نا، نکاح اتنا پیارا طریقہ ہے کہ دنیا میں جتنے نبی آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 یا کم زیادہ جتنے پیغمبر آئے سب نے شادی کی ہے. سب نے شادی کی. یعنی 1,25,000 پیسنجر
मैसेंजर्स आए और इतने अंबिया आए, सबने अपने अपने जमाने में शादी की है, सिर्फ 2 नबियों ने शादी नहीं की। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना कहूंगा कि 2 नबियों ने शादी नहीं की। एक हजरत ईसा, बोलो कौन? हजरत ईसा, इन्होंने शादी नहीं की, लेकिन कयामत से पहले हजरत ईसा आएंगे। हमारा यकीन है कि कयामत से पहले हजरत ईसा आएंगे, लेकिन अल्लाह की कसम नबी बनकर नहीं आएंगे, हमारे नबी के उम्मती बनकर आएंगे। लेकिन आएंगे और आकर निकाह करेंगे। तो मतलब है कि हजरत ईसा भी निकाह कर लेंगे, शादी कर लेंगे। तो अब बाकी कितने रहे? एक हजरत याहया, बोलो कौन? हजरत। अच्छा, इन्होंने क्यों निकाह नहीं? इनका एग्जाम था, अल्लाह की तरफ से एग्जाम था। मेरे बंदे याहया और मेरे नबी याहया, अल्लाह ने फरमाया शादी नहीं करना, कभी आंखों का गलत इस्तेमाल भी नहीं करना। हजरत याहया अपने एग्जाम में कामयाब हो गए, शादी नहीं की और कभी कोई गुनाह भी नहीं। अल्लाह ने फरमाया अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियाहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह व सय्यिदन व हसूरा। हसूरा के माने पाक दामन। तो हजरत याहया ने निकाह नहीं किए, बाकी 1,24,000 पैगंबर ने निकाह किए। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपको मालूम है निकाह का सबसे बड़ा फायदा क्या है? आदमी निकाह करता है, अल्लाह गैर से रोजी के फैसले करता। बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए बहुत से सहाबा किराम आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवान जवान सहाबा को फरमाया शादी करो ना, शादी करो। तो कहने लगे अल्लाह के रसूल कैसे शादी करें, हमारे खाने के लाले पड़े हैं, हम अपना पेट भरे कि आने वाली बीवी का पेट भरे। कई मर्तबा ऐसा हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को कहे शादी करो, वो कहे नहीं, हमारे पास गरीबी है, हमारे पास फकीरी है। आसमान से आयत करीमा नाजिल हुई, अल्लाह ने फरमाया यकुनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ली। अल्लाह ने फरमाया कि फकीर हो, गरीब हो, निकाह कर ले। निकाह में ऑटोमेटिक ऐसा पावर है कि निकाह होने के साथ ही अल्लाह हलाल रोजी आसमान से उतार देता। इससे बहुत सारे जवान नहीं अभी कमाएंगे, फिर सेट होंगे, फिर हमारा घर होगा। अरे मेरे प्यारों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है निकाह कर ले, अल्लाह गैर से रोजी का इंतजाम करेंगे। तो निकाह अव्वल इबादत, निकाह आखिर इबादत, निकाह से हमारे ईमान की हिफाजत है। सारे नबियों ने निकाह किए हैं और निकाह करने से हलाल रोजी मिलती है। मतलब है कि निकाह बहुत ही प्यारी चीज है। अल्लाह तबारक व तआला जो शादी वाले हैं उनको नहीं कहता हूं कि शादी करें, जो शादी वाले हैं वो अपनी बीवी के साथ बहुत प्यार मोहब्बत के साथ रहे। एक बात मैं कहूं, देखो ये हाजी जुनैद मेरी तरफ ही देख रहा है। एक बात मैं कहूं, सूरज की गरमाइश, यानी सूरज जब गर्म होता है हम क्या करते, सूरज की गरमाइश से जूस के कतरे पीने पड़ते हैं। बोले सूरज की गरमाइश से जूस के कतरे पीने पड़ते हैं, बीवी की फरमाइश से खून के घूंट पीने पड़ते हैं। इसलिए शादी करने वाले सब्र करे और न करने वाले फिक्र करे कि वो भी हमारे साथ आके डूबे। अल्लाह, अब्दुल्ला तू मत हंस, तेरे तो 2-2 है। मालूम है मेरे को, ये क्या हुआ दूल्हे साहब को? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब 45 हो गए। खैर वो मेरे को जुनैद भाई, नूर भाई का है, और मेरे को किसी ने कहा कि मौलाना 4 शादी करने का। मैंने कहा क्यों भाई, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है, 4 शादी क्यों करने का? कहा 2 लड़े तो 2 तो मोहब्बत करे भाई, 2 लड़ाई करने पर आवे तो 2 मोहब्बत करने पर आवे। मैंने कहा ना ना ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, आज का जमाना बदल गया। 4 शादी करे ना तो 2 पकड़े और 2 मारे। इसलिए ये 46 को कहूंगा जैसे हमने सब्र किया है, वो भी सब्र शुक्र के साथ अपनी जिंदगी को गुजारे। अल्लाह ताला ये 46 दुल्हों को बहुत बहुत बरकतें, रहमतें, मग़फ़िरत अता फरमाए। ये 46 दुल्हों पे मैं बार बार कब से इनको देख रहा हूँ, बैठा हूँ मेरी कुर्सी पर, देख रहा हूँ इतने सन्नाटे में बैठे। कोई टेंशन है आप लोगों को? होता है, होता है, होता है। आप काय को हंसते हो, आपको भी हुआ होगा। होता है, इसीलिए ये 46 है ना। अभी मैं निकाह का खुतबा पढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह, मुफ्ती अनस ये सबको बोलेंगे हसबन, यानी हंसना। और इनकी जो दुल्हने होगी ना वो अभी थोड़ी शर्माती होगी, लेकिन जैसे शादी हो जाएगी इनका नाम होगा बेगम। कोई टेंशन नहीं, सारा टेंशन हम मर्जी उठाते हैं भाई।
हम ही परेशान रहते हैं भाई, बीवी की फरमाइश पे खून के घूंट पीते रहते हैं। इसलिए कहने वाले ने कहा शादी वाले सब्र करे, बेशादी वाले शुक्र करे। लेकिन मैं तो कहूंगा भाई सब शादी करे, हम तो डूबे सनम, तुम भी साथ में डूबे। अल्लाह सबको निकाह करने की तौफीक अता फरमाए। खैर मैं इस वक्त बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा हमारे सारे मेहमानों का, और मैं चाहता हूं कि मेहमानों की बहुत बड़ी लिस्ट है, अगर मैं किसी का नाम न लूं तो फिक्र न करें, क्योंकि आप आए हैं अल्लाह के वास्ते आए हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आए हैं। और मैं साथ साथ में कुछ बातें भी कहता रहूंगा। सबसे पहले ये जो ग्राउंड हमको मिला है ना, ये अमन हाई स्कूल का ग्राउंड है जो हमको फ्री में मिला है। आप दुआ करें कि अमन हाई स्कूल वालों को अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां से माला माल फरमाए। और उनके जो सबसे बड़े जिम्मेदार अमीन भाई नाथानी, आप है ना, आप यहाँ पर बैठे हैं, हम इनको मुबारकबादी देते हैं कि इन्होंने ये बहुत बड़ा काम हमारे वास्ते किया। ये जितने यहाँ पर बैठे हैं अमन हाई स्कूल वाले, अल्लाह ताला इनके जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए। यही दुआ दूं ना, निकाह की दुआ तो नहीं दूं ना, बस इतना ये वन इज ओके। बाकी क्या हुआ मालूम है, एक बहुत अजीब बात है भाई, बेटी सना खान माफी, लेकिन क्या हुआ मालूम, मैं बड़ौदा गया, बड़ौदा मुलियानस, मैं बयान करने जा रहा हूँ। अब यहाँ तो ठीक है, अब मेरे को मालूम है 10-15 मिनट बोलना है। अब वहाँ बड़ौदा में मेरे को मालूम नहीं कितना देर बोलना। एक जवान मेरे पास आया, मुझे कहता मौलाना एक मसला है। मैंने कहा क्या हुआ? हाँ, इस्लाम में कितने निकाह करने के? अब मैं बोला भाई ये मसला मेरे को क्या को पूछता, यहाँ सब मुफ्ती मर गए? तो कहता नहीं, आई वॉन्ट टू आस्क यू, मेरे को आपको ही पूछना है। मैंने कहा 4। बोले कितना? तो मेरे को कहते आप करो। मैंने कहा नहीं भाई मेरे को नहीं। तो मेरे को उसने जो जवाब दिया ना, तो तुम क्या को इतना इंटरेस्ट से सुनते हो? हाँ, उसने मेरे को जो जवाब दिया ना जुनैद भाई, बहुत अजीबोगरीब जवाब दिया। मुझे कहता है मौलाना ये बताओ मेरे को, निकाह में हुरूफ कितने? 4। शादी में हुरूफ कितने? 4। ज़ौजतुन यानी बीवी में हुरूफ कितने? 4। बीवी में कितने? 4। निसाउन में कितने? 4। वाइफ में कितने? 4। पत्नी में कितने? 4। मुझे कहा कि अंगूठा हटा दो, हमारी उंगलियां कितनी? 4। और फिर मुझे कहता है आज का साइंस कहता है कि हमारा जो हार्ट है ना, हार्ट, इसमें अल्लाह ने 4 खाने बनाए। एक खाना पहली का, दूसरा दूसरी का, तीसरा तीसरी का, चौथा चौथी का। अब्दुल्ला का है, मेरे 2 ही खाने भरे, 2 खाने खाली है। मैं तो हैरान हो गया कि ये तो निकाह में 4 हुरूफ, शादी में 4 हुरूफ, बीवी में 4 हुरूफ, वाइफ में 4 हुरूफ, पत्नी में 4 हुरूफ, ज़ौजतुन में 4 हुरूफ, निसाउन में 4 हुरूफ। मेरा दिमाग, मैंने कहा भाई मेरे को बयान करने दे, बयान के बाद अपन आपस में बात करेंगे। लेकिन वो जब जाने लगा तो मैंने उसको इधर आ। वो जब मेरे करीब आया, मैंने कहा भाई वो आजकल औरतें जो है ना, वो जो शूज पहनती है, सैंडल पहनती है, तो ये जूता, उसमें कितने हुरूफ है? बोलो ना कितने हुरूफ है? मैंने कहा डंडा, कितने हुरूफ है? और मैंने कहा औरत के हाथ में हमेशा बेलन होता है, बेलन, कितने हुरूफ है? वो ऐसा गया शकील भाई, वापस मुड़ के नहीं आया, क्योंकि तुम बहुत खुश हो रहे बैठे बैठे वहां पे। खैर मैं तमाम का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ये तो हंसने हंसाने की मजलिस है, क्योंकि खुशी की महफिल है। 46 दुल्हे आज शादी के बंधन से बंधेंगे इंशाअल्लाह। और जितने लोगों ने मेहनत की है इसके पीछे, तमाम की काविशों को, कोशिशों को अल्लाह कबूल फरमा लेवे। और आपको मालूम है हमारे यहाँ से सफर बहुत आगे बढ़ने वाला। आज हम यहाँ पर है 46 निकाह के लिए यहाँ पर है। अब यहाँ से तकरीबन हम कल ज़ैनब हॉस्पिटल में सुबह में पहुंचेंगे। मालूम नहीं हजारों की तादाद में ऑपरेशन होंगे और डायलिसिस होगी। और उसके बाद फिर वहां से हम आलिया बेट जाएंगे, और आलिया बेट में अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल का भी कयाम होगा, मदरसे का भी कयाम होगा। अब दुआ करो कि अल्लाह ताला दोनों दीन और दुनिया, दोनों उलूम में अल्लाह तरक्की अता फरमाए। फिर वहां से हम वापस वरियाओं की तरफ जाएंगे। उसके बाद दूसरे दिन हम तर्केसर जाएंगे। तर्केसर में जहां मौलाना हुज़ैफा साहब जिम्मेदार होंगे, वहां भी 10 निकाह होंगे। और उसके बाद फिर हम मालेगांव जाएंगे, जहां तकरीबन 100 निकाह होने वाले। तो हमारा सफर जो शुरू हुआ है, आप दुआ करें कि अल्लाह तमाम सफरों में दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। अब मैं शुक्रिया अदा करूं सबसे पहले हमारे हाजी जुनैद ओरावाला का। यहाँ बैठे, क्या रंग बिरंगी बैठा है भाई। नूर भाई देखो तो सही इसको। मैंने यानी ये जुनैद भाई ओरावाला ने मेरा बहुत पुराना साथी है। वो तो इनके समधी भी आए ना आज, हाँ वो भी सुनते होंगे, सुनने दे, अब क्या करें, घर की बात घर में। कि हमारे जुनैद भाई ओरावाला जब मेरे को पहले मिले थे ना, तो इतना स्टेबल था, ये इतना क्वाइट था, इतना सेंसिबल था। लेकिन मालूम नहीं अब क्या हो गया, दुनिया बुढ़ापे पे जाती है, रिवर्स हो रहा है।
واپس جوان ہوتے جا رہا ہے. چلو حاجی جنید اورا والا اللہ مبارک کرے. اسی طرح ہمارے نمبر 2 عبداللہ بھائی ریلوے, اسی طرح تیسرے میرے بھائی مولانا حذیفہ صاحب, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے بیٹے مفتی انس یہاں پر تشریف فرما ہے. اور سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کروں گا ہماری بیٹی ثنا خان کا, اور شاید ہمارے نور بھائی نے ثنا خان کا جو انٹروڈکشن کرایا, ہماری بچی کا جو انٹروڈکشن کرایا. بس میں اتنا کہوں گا, صرف ایک واقعہ سناؤں گا, اور ثنا خان کے لیے یہ بہت ہمت کا واقعہ ہوگا. میرے پیارو, دنیا کی دولت تو ملتی ہے, بولے دنیا کی دولت ملتی ہے. اگر کوئی آدمی دنیا میں قدم بڑھاتا جائے گا, اور اللہ نے اگر اس کو ٹیلنٹ دیا ہوگا, جیسے ہماری بیٹی ثنا خان کو اللہ نے بہت ٹیلنٹوں سے نوازا ہے, چاہے وہ زبان کا ٹیلنٹ ہو, چاہے وہ کسی کو اپنی بات منوانے کا ٹیلنٹ ہو. ماشاءاللہ ان کے بیانات, ان کی تقریریں, ان کے وعظ اور ان کی نصیحتیں. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ آدمی دنیا کو ٹھوکر مارتا ہے, اور جب اللہ رسول کے پاس آتا ہے تو دنیا کو نہیں دیکھتا, اسے دنیا ہی میں بیٹھے بیٹھے جنت کا نظارہ نظر آتا ہے. یہ ہماری بیٹی ثنا خان کے لیے میں ایک واقعہ صرف سناؤں گا کہ ایک مرتبہ حضور بہت لمبا واقعہ ہے, لیکن ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت خریدنا ہے. کیا خریدنا ہے؟ ایک درخت, اونلی ون, ایک درخت خریدنا ہے. اور ہمارے نبی نے وہ جس کا درخت تھا اس کو کہا بھائی مجھے یہ درخت بیچ دو, لیکن انہوں نے نہیں بیچا. بولو انہوں نے نہیں بیچا, کہا نہیں مجھے آپ کو یہ درخت نہیں بیچنا ہے. ایک صحابی وہاں بیٹھے تھے جن کا نام ہے حضرت ابو دہدہ, نام ہے ابو دہدہ. وہ آئے, کہا اللہ کے رسول یہ درخت کا کیا سودا کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میں نے ان کو کہا کہ درخت خرید میں مجھے بیچ دے, اگر یہ مجھے بیچ دیتا میں اپنے ہاتھوں سے کھجور اس کو جنت میں کھلاتا. بولو سبحان اللہ. تو ابو دہدہ نے کہا کہ جو بات ان کی اگر وہ میری ہو جاوے تو ہمارے نبی نے فرمایا تمہارا تھوڑی درخت ہے, کہا میں اس سے سودا کرتا ہوں. ارے ہمارے نبی نے فرمایا وہ مجھ سے نہیں مانا, میں نے سودا کرنا چاہا تو اس نے منع کر دیا. حضرت ابو دہدہ نے کہا آپ مجھ پر چھوڑے, میں ابھی جا کے سودا کرتا ہوں. حضرت ابو دہدہ وہ شخص کے پاس گئے جس کے پاس کتنا درخت ہے, جا کر کیا کہا یہ درخت کتنے میں بیچو گے؟ انہوں نے کہا مجھے بیچنا ہی نہیں ہے. جب بہت کہا نا تو انہوں نے غصے میں کہا ابو دہدہ تمہارا بہت بڑا باغ ہے, 600 کھجور کے درخت ہے, ایک بڑا فارم ہاؤس ہے, وہ مجھے دے دو. حضرت ابو دہدہ نے کہا اللہ کے واسطے میں نے ڈن کر دیا. بولو اللہ کے واسطے میں نے ڈن کر دیا. یعنی ایک درخت جس پر ہمارے نبی کی نظر مبارک آئی وہ لے لیا, اور کتنے درخت دے دیے؟ 600 کھجور کے درخت زمین کے ساتھ, فارم ہاؤس کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر حضرت ابو دہدہ اللہ کے رسول کے پاس آئے, تو اللہ کے رسول ہو گیا, وہ درخت کا سودا ہو گیا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس پر ہو گیا؟ کہا میں نے 600 کھجور کے درخت کا باغ دے دیا اور میں نے وہ ایک درخت لے لیا. پھر حضرت ابو دہدہ کہتے اللہ کے رسول وعدہ تو پکا نا, جنت میں کیا کھلاؤ گے؟ کھجور کھلاؤ گے. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا ابو دہدہ کاش تو دیکھ سکتا, میں دیکھ رہا ہوں کھجور نہیں, اللہ جنت میں تیرے باغوں پہ باغ لگا رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں اللہ جنت میں باغوں پہ باغ لگا رہا ہے. حضرت ابو دہدہ اسی وقت گئے, اپنے باغ کے پاس گئے اور باری سے آواز دی اپنی بیوی کو, بیوی باہر آ جاؤ, ارے میرے بچوں باہر آ جاؤ, اب یہ باغ ہمارا نہیں ہے. تو بیوی اندر سے پوچھتی کس کو دے دیا باغ؟ کہا میں نے یہ باغ دے دیا, اور ہزاروں باغ میں نے جنت کے لے لیے, جس جنت میں کھجور کے درخت ملیں گے اور کھجور نبی اپنے ہاتھوں سے ہم کو کھلائیں گے. وہ بیوی اندر سے کہتی ہے ربی حلبے, اے ابو دہدہ بہت اچھا سودا کیا, اللہ بار بار ایسا سودا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے پیاروں آج ہم بیٹی ثنا خان کو دیکھیں, اور اس جیسے جتنے لوگ ہوں گے ہم دیکھیں کچھ پر راضی ہو گئے اور اللہ رسول کی محبت میں کچھ پر راضی ہو گئے اور اپنی بہت ساری دولت کو چھوڑ دیا. دعا کرو اللہ ہماری بیٹی ثنا خان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے, ان سے اور بھی زیادہ دین کا کام اللہ لے, اس کی توفیق عطا فرمائے. خیر بات لمبی ہو گئی, میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے سید علی بھائی کا, یعنی ہمارے مفتی انس کے ابا کا, جو ہمارے سے پہلے ملاقات تو بہت ہوئی ہے لیکن آج پتہ چلا کہ مفتی انس کے ابا ہے. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اسی طرح میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے رئیس بھائی پلاسٹک کا جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کا میرے اوپر بہت احسان ہے, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اسی طرح رئیس بھائی شیخ کا, ہمارے نور بھائی کا بہت اچھا انٹروڈکشن کیا. یہ تو اچھا ہوا جلدی بیٹھ گیا, ورنہ ہمارے پیٹ پہ لات مانگنے والی بات کر رہا تھا. اس نے کیا کہا معلوم, میں قاری احمد علی کی نقل کرتا ہوں, تو پلیز شو ایک نقل تو بتاؤ, مجھے معلوم ہے آپ میری نقل کیسی کرتے ہو.
ہمارے نور بھائی، اسی طرح حاجی شمسالدین بھائی جو ہمارے سب کے بڑے ہیں، اسی طرح مہاراشٹر مسلم سماج کا میں شکریہ ادا کرتا، میڈیکل ہیلتھ کیئر کا شکریہ، JSB گروپ کا، اپنا گروپ کا، لبیک گروپ کا، اور ثنا منڈپ ڈیکوریشن جنہوں نے یہ فری میں ڈیکوریشن کیا، ثنا منڈپ والوں نے، ان کا شکریہ۔ اسی طریقے سے مفتی اللہ بخش، آپ اعلان کر رہے تھے، دلہے بن کے آیا، یہ اعلان کر رہا تھا، اتنے شعر پڑھ رہا تھا، اب اس کو یہی ختم کرنا، رات کو بیوی کے سامنے مت پڑھنا، کیونکہ آدمی جو بولتا ہے نا پھر رات کو نیند میں بھی بک بک کرتا ہے نا، تو ایسا سب مت کرنا۔ ہمارے اللہ ان یہ مفتی صاحب کو بہت اچھا رکھے، میں نے دیکھا لمبایت میں جب بھی پروگرام ہوتا ہے بہترین اناؤنسر اگر کوئی ہے تو ہمارے مفتی اللہ بخشے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے اسلم چائنیز لمبایت میں مجھے مفتی انس لانے والے، اسلم چائنیز کہاں پر ہے، دبلا پتلا آدمی ہے، صرف 120 کلو، اور اس پر بھی مجھے کہتا ہے حضرت آپ کی دعا ہے۔ سہیل اناول آئے ہیں بھائی، ہمارے ایک مہمان آئے ہیں اناول سے، بہت دور سے، میں اب تک ان کا چہرہ نہیں دیکھ پایا ہوں، کہاں ہے؟ ہاں ماشاءاللہ سہیل بھائی بھی آئے ہیں اناول سے، اور بہت خوشی ہے مجھے، ہمارے یعنی یوں سمجھو کہ مجھے صورت میں آگے بڑھانے والے ہمارے مرحوم عبدالوہاب بھائی جو مرحوم ہو گئے، لیکن ان کے دونوں بیٹے سلمان اور شبیر یہاں پر ہیں، میں دونوں بچوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے ایک وائس ریکارڈ پر دونوں کے دونوں چلے آئے۔ اسی طرح یوسف بھائی رتنا گیری والے، ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ قاری ولی اللہ کہاں ہے جو نعت پڑھ رہے تھے، چلے گئے؟ ہاں چلے گئے، کیونکہ ویسے ان کے بچے زیادہ ہیں۔ مولانا یوسف صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا، ہمارے جاوید بھائی ڈھنڈن کا اور اقبال بھائی کا اور جاوید ڈھنڈن کے پورے گروپ کا، اور سراج بھائی برانٹو کا، مدرسہ انوار القرآن کا، اور دو آدمی کا بہت شکریہ ادا کروں گا، ایاز بھائی اور فرحان بھائی۔ کہاں ہوں گے ایاز بھائی، فرحان بھائی؟ جی یہ ہمارے وہ دو ہیں، یہ صرف لمبایت میں نہیں، کل زینب ہاسپٹل میں ہم جو بھی کریں گے، یعنی کیٹریک آپریشن یا ڈائلیسس، اس کا سارا مین آف دی میچ اگر ملتا ہے تو یہ ہمارے ایاز بھائی اور فرحان بھائی کو ملتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک بہت ہی پرانے دوست آئے جو بہت زمانے کے بعد اپنی شکل ہمیں دکھائے، حاجی انیس پلہ، اللہ ان کو بھی بہت اچھا رکھے۔ اسی طرح قرات پڑھنے والے ہمارے بیٹے قاری اسد صاحب اور سارے میڈیا والے، اور میرے بہت پیارے ایک اور بیٹے ڈاکٹر آئے ہیں، ڈاکٹر گگن، ڈاکٹر زین العابدین، وہ جو بچوں کے یہاں سورت کے بہت مشہور ڈاکٹر ہے ڈاکٹر زین العابدین، وہ بھی یہاں پر آئے، اللہ ان سب کو اچھا رکھے۔ اور ہماری ماں بہنوں میں سب سے پہلے پھر ایک مرتبہ اپنی بیٹی ثنا خان کا شکریہ ادا کروں گا، اسی طرح رضیہ بہن کا، تسمیہ کا، تنزیلہ کا، شاہین کا، راحت کا، مصباح کا، ہیتل بہن اور سواتی بہن جو ہماری بہنیں دونوں آئی ہیں، میں ان کو بہت بہت تھینک یو، دھنیہ واد، اور کہتا ہوں آئی ہے یہاں پر، ہیتل بہن بھی ہے اور سواتی بہن بھی ہے جی، نہیں وہ آپ کی سویٹی نہیں آئی ہے، ہیتل بہن اور سواتی آئی ہے جی، اور اسی طریقے سے شبنم بہن انصاری یہاں پر تشریف لائیے، اور ڈاکٹر روبینہ بھی یہاں پر آئیے۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے بہنوں کو، بھائیوں کو، ماؤں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو اللہ سب کو بہترین بدلہ عطا فرماوے۔ اور بھی کتنوں کے نام رہ گئے ہوں گے جن کے نام میں شاید جانتے ہوئے بھی، کیونکہ یہ دیکھو یہ پورا گروپ ہمارا بیٹھا ہے ماشاءاللہ، یہ قاری عقیل صاحب بیٹھے ہیں، یہ بیٹا اعجاز بیٹھا ہے، اور پیچھے وہ جس کی شادی ہونے والی، کیا نا اس میں کروا لیتا بھائی، 46 میں 47 ہو جاتا، آپ کیوں کھڑے 47 نہیں آنا ہے مائک پر؟ ایک تھوڑا آپ کا استقبال کریں گے مہاراشٹر مسلم گروپ والے۔ اچھا مہاراشٹر مسلم گروپ والے میرا استقبال کرنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی بس تھوڑے وقت میں آپ سے لوں گا، میں نکاح کا خطبہ پڑھاؤں گا، پھر اس کے بعد یہ 46 دلہے دلہن ہے ان کا ایجاب اور قبول ہوگا، ہاں والی بات ہوگی بھائی، 46 دلہے سب ہاں ہی ہے نا؟ ہاں ایسے وقت میں آج تک کوئی نہ بولا ہے، یہ سپیڈ پکڑ چکے، اب کوئی نہیں روک سکتا۔ چلو بھائی یہ 46 دلہے کا ایجاب، میں نکاح کا خطبہ پڑھاؤں گا، ہاں سلمان تو بیٹھ کے ہنستا رہے، یہی کام کرنا ہے ہم کو۔ 46 دلہے کا نکاح ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے بعد دعا ہوگی، اور دعا کے بعد جتنا ریسپیکٹ اور ڈسپلین کے ساتھ ابھی آپ لوگ بیٹھے تھے، ہم بھی آ گئے، مفتی انس بھی آ گئے، بیٹی ثنا خان بھی آ گئی، اسی ریسپیکٹ اور ڈسپلین کے ساتھ آپ بیٹھے رہو گے، سارے مہمان جائیں گے، اور میں آپ تمام کا، پورے لمبایت والوں کا، اسپیشل ہمارے عبداللہ ریلوے اور رئیس بھائی اور اسلم بھائی کا، جو 3 لمبایت کے بڑے
بڑے بڑے ہمارے ہیں جس کو میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ایک اکبر ہے، ایک بربل ہے، ایک ملا، دو پیازا ہے. یہ تینوں کا بھی میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا. اللہ تعالیٰ ان سب کو بہت اچھا رکھے. اللہ تعالیٰ ان تینوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرماوے. اور جتنی ماں بہنیں آئی ہیں، کچھ ماں بہنیں ایسی بھی ہوگی جن کا نام میں نے نہیں لیا ہوگی، نہیں سی، چلو جن کا نام نہیں لیا سمجھ لو ان کا نام اللہ تبارک و تعالی آسمانوں پہ روشن فرماوے. اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی قبول فرماوے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مہاراشٹر بھائی کو کیسا بھی 47 کی جانب سے قاری احمد علی صاحب کو ٹرافی دی جا رہی ہے. لاؤ آپ سے بھائی ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ احمد اینڈ گروپ جو باؤنسر والے ہیں، جن کی وجہ سے آج یہ پورا معاملہ کنٹرول میں رہا ہے اور سب ڈسپلن اور ریسپیکٹ جو نظر آتی ہے وہ ہمارے احمد اینڈ گروپ باؤنسر کی وجہ سے ہے. اور یہ سارے میڈیا والے، ان کا بھی میں بہت شکریہ ادا کروں گا. اور دو بات کہنا میں بھول گیا. ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد علی فلاحی، وہ کافی ان کی محنتیں اور کاوشیں اور کوششیں انگلینڈ میں رہتی ہے ماشاءاللہ. میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ابھی وہ عمرے میں گئے ہیں اور مدینہ منورہ پہنچے ہیں. اللہ ان کا عمرہ مقبولہ بنائے. اور میرے والد صاحب بہت بیمار ہیں، آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے. اور میری والدہ مرحومہ، اسی طرح ہمارے اسلم بھائی ہیں، ان کی والدہ مرحومہ، اور بھی بہت سے جن کے اماں ابا مرحومین مرحومات، اللہ کروٹ کروٹ ان سب کی مغفرت فرمائے. آمین. اب نکاح کا خطبہ شروع کریں. بھائی سب دلہے کے وکیل گواہ سب تیار؟ بھائی وکیل اور گواہ رئیس بھائی عبداللہ بھائی سب تیار ہے؟ نکاح کا خطبہ شروع کریں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بھائی سب اپنی جگہ پر سکون کے ساتھ اطمینان سے بیٹھے. الحمدللہ نکاح کا خطبہ ہو گیا. اب میڈیا والے جن کو انٹرویو لینا ہے وہ اسٹیج پر آئے اور باقی علماء کرام 46 دلہا کا ایجاب اور قبول کروائے اور پورا مجمع سکون کے ساتھ بیٹھے کیونکہ میڈیا کا انٹرویو ہوگا اور اس کے بعد میں دعا ہوگی. انشاءاللہ 10 منٹ میں سب کو فارغ کر دیا جائے گا اور سب لوگ انشاءاللہ اپنی عصر کی نماز میں اطمینان کے ساتھ پہنچ جائیں گے. اللہ سب کو با جماعت عصر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل سکون کے ساتھ سب بیٹھے رہے. میڈیا والے اسٹیج پر آئے اور علماء کرام ایجاب و قبول 46 دلہوں کا ایجاب و قبول کر لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ بہت بڑی عبادت کے لیے جمع ہوئے 46 دلہے بچے پیارے پیارے یہاں پر بیٹھے ہیں. اللہ یہ دلہوں میں اور دلہنوں میں وہ محبت پیدا فرما جو محبت نے حضرت آدم حوا میں عطا فرمائی, وہ محبت پیدا فرما جو تو نے حضرت سلیمان اور بلقیس میں عطا فرمائی, وہ محبت پیدا فرما جو تو نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما میں عطا فرمائی. بلکہ اللہ یہ پیارے بچے 46 دلہے اور 46 دلہنے اللہ وہ محبت دے دے جو محبت تو نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات میں عطا فرمائی. اللہ اس نکاح کو دونوں جہاں میں قبول فرما لے. یہ 46 نکاح کو نیک اولاد کا ذریعہ بنا دے, دین کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنا دے, آپس میں محبت مودت سکون اطمینان یسر اور سہولت عطا فرما دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نکاح کے سلسلے میں بھلائی مانگی سب کو عطا فرما دے, جتنے شرور سے پناہ مانگی سب کی حفاظت فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سب کے لیے جزاكم الله أحسن الجزاء. بھائی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ, کوئی ادھر ادھر اٹھ کر انتشار پیدا نہ کرے. اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ. ہاں یار